بیسیکلی اس آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی جو معاشرے کے اندر رسومات ہیں اس وقت پہلے ہوں گی، ابھی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت دنیا میں جو انسان بستے ہیں، تو یہ آیت جو ہے خاص طور پہ معاشرے کی ایک کچھ لوگ بہت بری رسومات میں پڑ جاتے ہیں، برے جو ہے چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، جیسے کسی کو ماں کہہ دینا، اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا، جیسے کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا، اور جو ہے اپنے جو منہ بھولے بیٹے ہوتے ہیں ان بیٹوں کو جو ہے وہ حقیقی بیٹا لوگ بھی سمجھنے لگتے ہیں، یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس کی تردید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید میں اپنے نبی کے ذریعے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو قرآن کے اندر جو نبی ہے اس کو ایک رول ماڈل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایمان والوں کو جو ملت ابراہیم کے اوپر ہے، کیونکہ یہ نبی جو ہے نا یہ ملت ابراہیم کے اوپر ہے اور کسی ملت پر نہیں ہے، تو اس قرآن کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم ایمان والوں کو تربیت کر رہا ہے ہماری۔ تو ہم آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کرے آسانیاں ہو جائیں سمجھنے میں۔ وَإِذْ اور جب آپ نے کہا للذی اس شخص کے لیے، اچھا یہ ایک شخص ہے جو نیچے اس کا زید کر کے کچھ نام آ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں نام نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں نا خالد، شاہ، خان، فلانا، یہ اس طرح کا نام نہیں ہے، یہ ایک فگر ہے۔ جیسے 1 2 3 4 کوئی حد نہیں ہے، فگر، یہ بھی ایک فگر ہے، زید بکر جیسے کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک فرضی سا نام ہے جو کہ ایک ایمان والے کو دیا گیا ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں، تو یہاں فلاں اس لیے نہیں کہا گیا ہے، حالانکہ قرآن میں فلاں کا آیا ہے، لیکن فلاں اس لیے نہیں کہا گیا ہے کہ فلاں میں مذکر و مؤنث دونوں ہوتے ہیں، میل اور فیمیل، تو یہاں صرف میل کا ذکر، اس لیے اس کو زید کے اس کے فرضی جو ہے نا اس کے فگر سے آپ ایمان والا کہہ لیں، دین ابراہیم پر ایک بندہ ہے جو کہ زید کر لیں، تو زید بکر جو بھی کہہ لیں، یہاں زید ہے تو زید ہی کہہ لیں۔ اچھا یہ ایمان والا ہے، یہ ملت ابراہیم کے اوپر ہے، اور یہ جو ہے اس کی اپنی بیوی سے کوئی ٹھن پھن ہو گئی ہوگی، تو اس کو اگر نبی نے کہہ دیا ہے اپنا منہ بھولا بیٹا، تو جیسے معاشرے میں ہوتا ہے، تو نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے منہ بھولا بیٹا کسی کو کہہ دیا ہے اور اس کی اپنی بیوی سے کوئی انبن ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی زوج سے جو ہے روک لو اپنے آپ کو، مطلب ہے کہ حاجت پوری کرنے سے، تو اب نبی کے دل میں کچھ نہیں تھا۔ نبی کا کیریکٹر جو ہوتا ہے نا، نبی جو ہوتے ہیں، نبی وہ بہت اونچی جگہ پہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے دل میں ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے جو ہے نا، لوگ، کیونکہ یہاں تک شن ناس آیا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہو، تو لوگ جو ہے، معاشرہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ چونکہ رسم ہے ایک بہت خطرناک قسم کی، کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی، اب بیٹا جب کہہ دیا تو وہ اس کی جو بیوی ہے وہ بہو بن گئی، تو بہو تو جو ہے، جو حقیقی بہو ہوتی ہے وہ بیٹی بن جاتی ہے، وہ تو پھر شادی نہیں کر سکتا کوئی اس سے اپنا سسر۔ تو یہاں چونکہ منہ بھولا بیٹا ہے تو اس کی بیٹی نہیں رہی، تو ان کے آپس میں اگر کوئی من بن ہوئی ہے تو نبی نے منع کیا اس کو کہ آپ جو ہو امسک ہو جاؤ، روک لو اپنے آپ کو، علیکا زوجہ کا، اوپر اپنی بیوی کے، ٹھیک ہے۔ ہم پوری آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے تھوڑا سا اس کا ایک کانسیپٹ تاکہ واضح ہو جائے۔ تو نبی کے دل میں ایسی بات نہیں تھی، لیکن لوگوں کی وجہ سے نبی کے دل میں جو ہے یہ خوف، مطلب یہ ایک بات سی آئی، ان کے دل میں یہ بات سی آئی کہ جو بات انہوں نے کہہ دی ہے تو لوگوں میں تو یہ بات پھیل جائے گی، اور لوگ اس کا جو ہے، تو ان کو ایک خوف سا آیا، وہ خوف کا ذکر بھی یہاں آ رہا ہے۔ اب ہم آیت پڑھتے ہیں تو آیت سے بات واضح ہوئی، تاکہ یہ ایمان والوں کے، تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں بھی یہ بات نہ رہے کہ وہ بھی کوئی خوف نہ کریں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے ان کو اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنی پڑ جائے، تو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، بلکہ حکم ہے ایک قسم کا، ہاں تو کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَإِذْ تَقُولُ
اور جب آپ نے کہا، نبی نے کہا للذی، اس ایمان والے کے لیے، انعم اللہ، جس پر اللہ نے انعام کیا اس ایمان والے پہ، علیہ، اوپر اس کے، وہ انعامتا، اور انعام کیا آپ نے، نبی نے بھی انعام کیا، علیہ، اوپر اس کے۔ اللہ کا انعام کہ وہ ملت ابراہیم کے اوپر ہے، اور نبی کا انعام کیا ہے؟ نبی چونکہ بشر ہے، تو قرآن کا جو بشر ہے، قرآن کا جو نبی ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں رسول، جو اللہ کی آیات کی روح ہے، وہ ہم تک پہنچتی ہے، ایسے تو نہیں پہنچتی نا، اس کے ذریعے سے۔ کل کتنے ہیں، کل جتنا بھی ہے، وہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العزت کی آیات کی روح پہنچتی ہے۔ تو وہ جو ہے اللہ رب، تو منہ بولے بیٹے کی جو انبن ہوئی اس کی زوج سے، تو انہوں نے کہا کہ امسک، کہ روک لو، علیہ کا، اوپر آپ کو، یعنی آپ جو ہو نا، بندہ جو ہے ایمان والا، آپ روک لو زوج کا، آپ کی زوج کو، یعنی آپ ان سے وہ تعلق نہ رکھو جو وطارہ جس کو کہتے ہیں کہ حاجت پوری کرنے والا تعلق۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دیکھیں، جب تک آدمی کا اپنی زوج کے ساتھ وہ والا تعلق قائم نہ ہو جائے، وہ بیوی نہیں ہوتی۔ بیوی تبھی بنتی ہے کہ جب وہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی زوج اس کی بن گئی۔ اب جب اس کا وہ، یعنی وطارہ، جب اس کا وہ حاجت والا تعلق جو ہے وہ آپس میں ہو گیا۔ واتق اللہ، اور اسے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ اچھا، اب دل میں یہ خیال آیا، وہ تخفی فی نفس کا، اب نبی کے دل میں یہ خیال آیا، یہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ آگے انسانوں کا کہا جا رہا ہے، ان کو انسانوں سے ایک ڈر سا آیا ان کو کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ جس کو اپنا لپالک بیٹا بنایا ہے، تو یہ لپالک بیٹے کی بیوی جو ہے، اگر آپ نے جو ہے اس بیٹے کو ڈالیں گے یہاں، تو اس کو کہا گا اس سے جو ہے نا روک لو اپنے آپ کو، یعنی اس تعلق کو ہٹا دو۔ تو شاید لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ نبی اپنے دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ بھئی میں اس سے جو ہے شادی کر لوں، اس لڑکی سے، اپنے امین اس زوج سے میں شادی کر لوں، کہ اس منہ بولے بیٹے کی زوج سے میں شادی کروں۔ تو یہ ایک خوف تھا دل میں، جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ تخفی، تو آپ چھپاتے ہو، فی نفس کا، آپ کے نفس میں، مَاللہ، جو اللہ مبدی ہے، اس ظاہر کر دے گا اس کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ چھپا رہے ہو نا، اس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں جو آپ چھپا رہے ہو؟ کیا ہے؟ وَتَخْشَ النَّاسَ، آپ ڈرتے ہو انسانوں سے، یہ ہے وہ بات۔ ان کے دل میں کوئی ایسی، یہ لوگ جو معاشرے میں غلط باتیں پھیلی ہوئی نا کہ وہ ان کا دل اس طرف ہو، نہیں نہیں نہیں، وہ جب انہوں نے اس کو منع کر دیا تو منع کرنے کا ریئیکشن ان کے اوپر یہ آیا کہ لوگ جو ہے کیا کہیں گے کہ یہ اپنی جو ہے بہو کو، جو کہ منہ بولی بیٹے کی بیوی ہے، کہ بیٹے کو کہہ دیا منہ بولے کو کہ اس کو جو ہے اس سے رک جاؤ، یعنی اس سے علیحدگی کر لو، تو یہ خود شاید اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کے دل میں یہ بات نہیں ہے، نبی کے دل میں یہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، لوگوں کا ایک جو ان کے دل میں خوف ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرنا چاہتے ہیں، اور پریکٹیکلی دور کرنا چاہتے ہیں۔ پریکٹیکلی آگے بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی وہ خوف ان کا دور کیا، کہ فرمایا کہ وَتَخْشَ النَّاسَ، اور آپ ڈرتے ہو انسانوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، واللہ، اور اللہ احق و حق رکھتا ہے، ان تخشاہ، کہ اللہ رب العزت سے ڈرا جائے۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو، اللہ سے ڈرنا جو ہے حق رکھتا ہے، اللہ کے اس سے ڈر۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اور کیا فیصلہ کیا اللہ رب العزت نے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کا جو نکاح ہے اس کے بیٹے کی، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کر دیا، تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کے اندر ختم ہو جائے۔ دنیا میں لوگ جو کرتے رہیں، لیکن ملت ابراہیم والے جو ہیں ان کے اندر یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، کہ وہ اپنے منہ بھولے بیٹوں کو بیٹا نہ سمجھنے لگیں، اور اپنی منہ بھولی کسی کو ماں کہہ دیا تو ان سے اس کی ماں نہیں ہو جاتی۔ شروع کی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 4، اس میں ماں کے بارے میں کہا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ادعیائہم، منہ بولا بیٹے ان کے جو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ اپنا سنا دیا کہ فلما، پس ضرور جب قضا پورا کر لو، زید کو کہا کہ زید جو ہے وہ ایمان والا جو ہے، اگر جب وہ اپنا پورا کر لے، منہا، اس سے، اپنی زوج سے، وطرا، اس کا جو حاجت کا تعلق ہے۔ اچھا، تو جب وہ تعلق ختم ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اب اپنے نبی کو کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں آ کر کہہ دیا کہ نبی کی بیوی بنا دیا
اس منہ بھولے بیٹے کی بیٹی کو، تاکہ وہ رسم ہمیشہ کے لیے کٹ جائے، ختم ہو جائے۔ نبی کے ذریعے سے یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ کتنا بڑا یعنی کہ ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت نبی کے ذریعے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اگر تمہارے درمیان اب بھی کوئی اس طرح کا شک ہے کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نبی کو کہہ دیا ہے کہ زوجنا کہا، زوجہ بنا دیا ہم نے اس کو آپ کی، یعنی آپ کی زوجہ بنا دیا آپ کے منہ بھولے بیٹے کی۔ یہ دنیا میں کیا، یعنی کہ دنیا کے اندر آپ دیکھو لوگ آنکھیں کھلی ان کی، وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا۔ تو جو دین ابراہیم کے اوپر جو ایمان والے ہیں نا، ان کے لیے یہ ہے لکیلا، تاکہ نہیں وہ ہو، یکون کہ نہیں وہ ہو، علی المؤمنین اوپر مومنین کے حرج، کوئی حرج رہے، مومنین کے اوپر کبھی بھی کوئی حرج نہ رہے۔ جو دین ابراہیم کے اوپر ایمان والے ہیں نا، ان کے اوپر کبھی کوئی اس بات کا حرج نہ رہے، ختم ہو جائے حرج، کوئی تنگی، کوئی مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ فی ازواج، ان کی بیویوں میں، ان کی بیویوں میں یہ ختم ہو جائے کہ ان کی بیویاں اگر وہ منہ بولے بیٹے ہیں، اگر وہ منہ بولے بیٹے ہیں، کیونکہ آگے کہا کہ ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کے، ان کے منہ بھولے بیٹوں کے بارے میں، ان کے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں یہ تنگی، یہ سوچ اور یہ رسم ٹوٹلی ختم ہو جائے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب پورا کر لو منہن، ان اپنی زوج سے، وطرا، اس حاجت کو۔ تو اب اجازت ہے کہ جب وہ آپ ان سے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، یعنی کہ بیوی والا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو انہوں نے ختم کر دیا، قضوا، اس کا فیصلہ کر دیا، تو اب جو ہے وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا امر ہو کر رہنے والا۔